بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں زینت نہ صرف زبیر کو معاف کر دے گی بلکہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گی۔ وزیر زبیر کو بتا دیتا ہے کہ اسلم ہر نئے آنے والے گاہک کے سامنے خود کو اسٹور کا مالک ظاہر کرتا ہے اور اسٹور میں اس نے کافی مال بھی ڈلوایا ہے، لیکن آپ سے مشورہ تک لینا پسند نہیں کیا، اور ساتھ ہی زبیر سے کہتا ہے کہ زبیر بھائی برا مت منائیے گا، سدرا باجی میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں، لیکن وہ روز ہی اسلم کے ساتھ باہر گھومتی پھرتی ہیں اور محلے کے لوگ کافی باتیں بنانے لگے ہیں۔ زبیر وزیر سے کہتا ہے کہ بس کچھ عرصہ میری خاطر اسلم کی تمام باتیں برداشت کر لو، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکوں تاکہ اپنے اسٹور پہ خود بیٹھ سکوں۔ اب زبیر کی کوششوں سے اس کی حالت کافی بہتر ہونے لگی ہے۔ اسلم جب گھر آتا ہے تو زبیر اپنے کمرے سے نکل کے ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہے اور اسلم زبیر کو خود بنا کسی سہارے کے کمرے سے ڈرائنگ روم میں آتے دیکھتا ہے تو دل میں کافی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے کہ واہ زبیر، تم تو پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہے ہو۔ تو اماں اسلم کو خوشی خوشی بتانے لگتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے اب زبیر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کا علاج اب بہت ہی اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا ہے اور دوائیاں بھی تبدیل کی ہیں۔ لیکن اماں کی یہ بات سن کے اسلم سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ زبیر ٹھیک ہو مجھے جلد سے جلد سٹور اپنے نام کروانا ہوگا، ورنہ تو میں ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ جبکہ زبیر اسلم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے اسٹور پہ نیا مال ڈلوایا ہے اور تم نے مجھ سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کیا۔ اسلم ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، فوراً زبیر سے کہتا ہے کہ دراصل میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسٹور پہ نیا مال میں نے ادھار کی رقم لے کے ڈلوایا ہے اور اب تو میرا بال ادھار میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو زبیر اسلم سے کہتا ہے کہ میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سارے کھاتے لے آنا تاکہ میں حساب کتاب چیک کروں کہ تم نے کس سے کتنا ادھار لیا ہے۔ یہ سن کے تو اسلم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں کیونکہ اسٹور کا مال تو اس نے اماں کی چوڑیاں اور بالیاں بیچ کے ڈلوایا ہے، تو ادھار کے کھاتے کہاں سے لائے گا اور زبیر کو کیا چیک کروائے گا۔ اب بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اسلم بہت ہی خطرناک پلان بناتا ہے اور ایسی میڈیسن لے کے آتا ہے کہ زبیر سارا دن سویا رہے اور اس کا دماغ اتنا سن ہو جائے کہ اسے اپنے آس پاس کی کوئی خیر خبر ہی نہ رہے، اور اپنے پلان میں سدرا کو شامل کرتا ہے، اسے میڈیسن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بس کسی طرح زبیر کی دوائیوں کے ساتھ ایک یہ گولی بھی دے دیا کرنا۔ لیکن سدرا پریشان ہوتی ہے کہ کہیں اس سے زبیر بھائی کی طبیعت خراب تو نہیں ہو جائے گی، آخر یہ گولی ہے کس چیز کی؟ تو اسلم سدرا کو تسلی دیتا ہے کہ فکر کیوں کرتی ہو، کیا تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں؟ میں بھلا زبیر کا برا چاہوں گا؟ یہ گولی صرف نیند کی ہے جس سے زبیر کے دماغ کو سکون رہے گا۔ دیکھو نا ہر وقت چک چک کرتا رہتا ہے اور تمہیں بھی کاموں پہ لگائے رکھتا ہے، اور اب تو اس نے مجھے بھی منع کر دیا ہے کہ یوں روز روز سدرا سے ملنے گھر مت آیا کرو، اور تمہارے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ گولی زبیر کو دینا بہت ضروری ہے کیونکہ میری جان، میں تو تمہیں ایک بھی دن نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ سدرا تو اسلم کی باتیں سن کے بہت خوش ہوتی ہے کہ اسلم مجھ سے کس قدر پیار کرتا ہے، اور زبیر کو وہ ٹیبلٹ ڈیلی کھلانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ستارہ جب دیکھتی ہے کہ چاچا چاچی کے گھر کے حالات تو بہت خراب ہیں، ٹھیک سے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اب ستارہ بھائی جی کے پاس سے جتنے پیسے لائی تھی وہ بھی چاچے کے علاج پہ اور کچھ گھر میں راشن ڈلوانے پہ لگ چکے ہیں، تو ستارہ سوچتی ہے کہ اگر میں زبیر کے گھر واپس چلی جاتی ہوں تو میرے تو پھر سے وارے نیارے ہو جائیں گے اور کم سے کم اس غربت کی زندگی سے بھی آزادی ملے گی۔ ستارہ تو انہی خوش فہمیوں میں ہے کہ زبیر اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اب اگر اس کے پاس جا کے جھوٹی سچی کہانی سنا کے مگرمچھ کے آنسو بہائے گی تو زبیر ایک بار پھر اس پہ یقین کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ویسے بھی زبیر کی جو حالت ہے ایسے میں اسے ایک خدمت گزار کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ ستارہ کی خام خیالی ہے کیونکہ زبیر کو کھرے اور کھوٹے کی بہت اچھے سے پہچان ہو چکی ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے تو اپنے بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ زبیر کے ساتھ اگر کوئی مخلص ہے تو صرف زینت، اس کی بچیاں یا پھر وزیر، اور اس ستارہ کا تو زبیر بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ ایک بار اسے مل جائے صحیح، اسے ایسی سزا دے گا کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ جبکہ ستارہ کے چچا اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ستارہ اتنے عرصے سے غائب تھی، تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ آخر وہ تھی کہاں؟ جس پہ چچی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہیں کہ چھوڑیں پرے، ہم نے یہ سب پوچھ کے کیا کرنا ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کے واپس آنے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچا ہے۔
چچا بھی اس بات کو تو مانتے ہیں کیونکہ وہ اتنے عرصے سے بیمار تھے لیکن ان کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے. اب ستارہ آئی ہے تو ان کا علاج ممکن ہو سکا ہے. بہرحال اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ ویسے اب ستارہ کے ارادے کیا ہیں، جس پہ چچی کہتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، بس اس نے اتنا بتایا ہے کہ اس کے ارادے بہت اونچے ہیں. اب اگلے دن ستارہ زبیر سے ملنے کے لیے پورے اہتمام سے تیار ہوتی ہے. اس کی چچی دیکھتی ہیں تو پوچھ ہی لیتی ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے تمہیں تمہارے پرانے روپ میں دیکھا ہے، خیریت تو ہے؟ جس پہ ستارہ بتا دیتی ہے کہ چچی بس ایک مقصد کے لیے جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا کہ اس مقصد میں مجھے کامیابی ملے، اور اگر میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو اس میں آپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. چچی حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کون سا مقصد؟ تو ستارہ بتا ہی دیتی ہے کہ دراصل میں زبیر سے ملنے جا رہی ہوں. اب ستارہ جب زبیر کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اماں اور سدرا تو اسے دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتی ہیں، جبکہ ستارہ مکر کرتے ہوئے زبیر کی طرف بھاگتی ہے کہ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، میرے یہاں سے جانے کے بعد کسی نے آپ کا خیال تک نہیں رکھا. جبکہ زبیر وہیں سے چلاتا ہے کہ گھٹیا عورت، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ کہاں ہے وہ دوسرا چور جس کے ساتھ تم میرے گھر کا صفایا کر کے بھاگی تھی، اور مجھے تو تم اپنی طرف سے زہر دے کے مار کے گئی تھی. یہ تو اللہ نے میری زندگی رکھی تھی، ورنہ تم نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ستارہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ زبیر ایک دفعہ میری بات سن تو لیں، لیکن زبیر سدرا سے کہتا ہے کہ فوراً پولیس کو کال کرو اور اسے اریسٹ کرواؤ. اب ویسے ستارہ جیسی عورت کے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے کہ زبیر وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کے اسے پولیس کے حوالے کرے. بہرحال دوسری طرف زینت کو بھی زبیر کی بہت یاد آتی ہے، خاص طور پہ جب اس نے اپنی بیٹیوں کو زبیر کو یاد کرتے ہوئے سنا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں جتنی بھی کامیابی حاصل کر لوں اور اپنی بیٹیوں کو جتنی مرضی خوشیاں فراہم کر دوں، لیکن ان کی زندگی میں ایک باپ کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی. تو زبیر کا، صبا اور ثنا کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. تو زینت نیلم سے یہ سب شیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے زبیر سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ویسے بھی شجاع نے زبیر کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ زبیر بھی اب مجھے بہت یاد کرتے ہیں اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو میں زبیر کی تمام غلطیوں کو معاف کر کے انہیں اپنی زندگی میں واپس شامل کرنا چاہتی ہوں. تو نیلم بھی زینت کو حوصلہ دیتی ہے کہ زینت آپی، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. ادھر زبیر کی اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ گھر کا سارا کام اسی پہ آ پڑا ہے. سدرا تو اسلم کو بلوا لیتی ہے اور اماں کو حکم دے دیتی ہے کہ اماں اپنے داماد سے کھانے کا نہیں پوچھیں گی، چائے کا نہیں پوچھیں گی، اور وہ بیچاری بوڑھی عورت سارا دن کچن میں کھڑی سدرا اور اس کے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے. اب بھی سدرا اسلم کے ساتھ کہیں غائب ہوتی ہے، جبکہ زبیر دیکھتا ہے کہ اس کی اماں کی حالت بہت خراب ہے تو اماں کے پاس آتا ہے اور ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں، آپ کو یاد ہے کہ جب زینت اس گھر میں ہوتی تھی تو ہمیں کسی کام کی فکر نہیں ہوتی تھی، میرے کپڑے ہمیشہ دھلے، استری کیے، ہینگ کیے ملتے تھے، گھر ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا اور مزے مزے کے کھانے بنا کے ہمیں دیتی تھی. لیکن بدلے میں ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیشہ اسے جھڑکیاں دیں، برا بھلا کہا اور اس کا جائز حق بھی اسے نہیں دے سکے. اور اب تو اماں کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہم نے زینت کے ساتھ بہت برا کیا ہے. تو وہ زبیر سے کہتی ہیں کہ ہم دونوں مل کے کل زینت کے گھر چلیں گے اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے، کیا پتا زینت ہمیں معاف کر دے. تو ناظرین، جب زبیر کی زینت سے ملاقات ہوگی اور زینت کو پتا چلے گا کہ اسلم اور سدرا کی منگنی ہو چکی ہے تو وہ اسلم کی ساری اصلیت زبیر کو بتائے گی، جس کے بعد اس اسلم کا تو بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے. تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اس اسلم اور ستارہ کو جلد سے جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں.